Welcome to my YouTube channel مدنی تعلیمات. Please subscribe and press the bell icon for more videos. پہلا سوال، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دوسرا سوال، فرض کی پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ الناس پڑھ لی تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں؟ تیسرا سوال، ثنا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے یا نہیں؟ چوتھا سوال، سجدہ سہو کرنا ہی بھول جائیں تو کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، نماز کے انتہائی اہم ترین 4 مسائل آج کے اس مختصر سے وقت میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کے کسی سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے، اور اگر نہ ملے کوئی بھی سوال نماز کے حوالے سے یا دیگر کوئی شرعی مسئلہ ہو آپ کے ذہن میں تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں. انشاءاللہ میں ضرور اس کا جواب آپ کو دوں گا. تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں سوالات کی طرف. سب سے پہلا سوال، اگر کسی نے فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، اگر فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملا لی تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر سورت تیسری اور چوتھی رکعت میں نہ ملائی پھر بھی نماز ہو جائے گی. یعنی دونوں صورتوں میں سورت ملا لی پھر بھی نماز ہو جائے گی، نہ ملائی پھر بھی نماز ہو جائے گی. یہ صرف امام کے لیے مکروہ ہے. امام جو ہے وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائے گا، اور اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے، وہ چاہے سورت ملا لے چاہے یا سورت نہ ملائے. اس پر ڈھیروں دلائل موجود ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملایا کرتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 107 ہے، کتاب الاذان ہے. اسی طرح فرض کی آخری 2 رکعتوں میں کچھ نہ پڑھنے کے بارے میں موطا امام مالک میں روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اکیلے نماز پڑھتے تھے تو فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے. اور مصنف عبدالرزاق کتاب الصلاۃ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100 پر روایت موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملاتے اور آخری 2 رکعتوں میں کچھ نہیں پڑھتے تھے. تو یہ اختیار ہے بندے کے پاس، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں وہ سورت چاہے ملا لے چاہے نہ ملائے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ تیسری چوتھی رکعت میں اگر آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ خاموش رہیں تو پھر بھی نماز ہو جائے گی. لیکن افضل یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، نہ پڑھیں گے پھر بھی نماز ہو جائے گی، پڑھ لیں گے تو سنت پر عمل ہوگا، ثواب ملے گا. امید ہے آپ یہ مسئلہ سمجھ چکے ہوں گے. دوسرا سوال، فرض نماز کی پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ الناس پڑھ لی تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، فرض نماز ہو یا پھر سورت نماز ہو، اگر آپ پہلی رکعت میں قرآن پاک کی آخری سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس مالک الناس یہ پڑھ چکے ہیں تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اب ہر رکعت میں سورۃ الناس کو ہی بار بار پڑھے. تیسرا سوال ہے کہ ثنا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، ثنا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، ثنا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھیں گے. چوتھا سوال ہے کہ سجدہ سہو کرنا ہی بھول جائیں تو کیا کریں؟ تو یاد رکھیں، اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائیں تو پھر آپ کو اس نماز کو دوبارہ لوٹانا ضروری ہے. یعنی آپ پر اگر نماز کے دوران کوئی واجب آپ کا رہ گیا، اب آپ کو پتہ تھا کہ سجدہ سہو کرنا ہے، آپ اتحیات پر بیٹھے بیٹھے بھول گئے کہ میں نے تو سجدہ سہو کرنا ہے، اور آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا، آپ نے سلام پھیر دی، اس کے بعد آپ نے وہ بعد میں آپ کو یاد آیا کہ سجدہ سہو کرنا تھا، تو اب وہ نماز نہیں ہوئی، اس نماز کو لوٹانا واجب الاعادہ ہے. آپ نے اس نماز کو دوبارہ لوٹانا ہے، دوبارہ پڑھنا ہے. امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے.